جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر سیما، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، ایک طرف پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے فائنینشیل مدد لینا چاہتی ہے آ، اپنی ڈیجیٹل سروسز امپروو کرنے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے۔ پاکستان کا جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے دیٹس این فیڈرل انسٹیٹیوشن جس کا کام ہے پورے ملک سے ٹیکسیشن اکٹھی کرنی۔ اب ایک طرف تو بل اینڈ میلنڈا گیٹس سے ہم یہ سروسز لینا چاہتے ہیں، اس سے پہلے وہ پولیو کے قطرے پلانے میں پاکستان کو مدد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 16 ایئرپورٹ پروجیکٹس کا افتتاح کر رہے ہیں، اور یہ وہی بل گیٹس ہیں جو ابھی حال ہی میں جمنا گڑھ میں آئے ہوئے تھے ادھر امبانی، اس کی مکیش امبانی کی بیٹے کی شادی میں۔ سو اب آپ امیجن کر لیں کہ ایک طرف مکیش امبانی جو ہے کہ وہ گیسٹ ہیں اور وہ بھارت میں آئے ہوئے ہیں، بھارت کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں، یہاں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ ایک کوشچن ہے نا کہ کیا فرق پڑتا ہے یار ان چیزوں سے، آئے ہوئے تو آئے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ لیکن پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس پیڈز جو ہیں، ایکٹیو ٹیکس پیڈز کم ہو گئے ہیں۔ اب 3.4 ملین ٹیکس پیڈز ہیں پاکستان کے اندر، 3.4 ملین، 34 لاکھ بندہ چلا رہا ہے کس کو؟ 25 کروڑ لوگوں کو، 34 لاکھ، 34 لاکھ بندہ، صرف 34 لاکھ، 3.4 ملین پیپل آر پیئنگ ٹیکس، اور اس سے 25 کروڑ لوگ چل رہے ہیں، تو ملک نے کیسے چلنا ہے؟ اب یہ جو کوشچن ہے کہ ہم جو ہے ایک طرف ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں ٹیکسز کر لینے کے لیے، میں اس چیز کو دیکھیں، تھوڑا عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا جو ہے اس نے سینکڑوں بلکہ تقریباً 2000 کے قریب جو ہے وہ آرڈر کیا تھا جہازوں کا۔ انڈیا کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا ایویشن مارکیٹ، انڈیا کی ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور دو دنیا کے جو بڑے لارجسٹ پلین میکرز ہیں، بوئنگ اینڈ ایئر بس، بوئنگ امریکہ میں اور ایئر بس یورپ میں، دونوں ہی بڑے بینیفیشری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا مارکیٹ ہے، کوئی بندہ انڈیا کے آگے بولتا نہیں ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں، اب لاسٹ فیبری میں آئی تھنک ایئر انڈیا جو کہ ٹاٹا گروپ جو کہ انہوں نے لے لی، اب وہ 250 پلینز لے رہے ہیں فرام ایئر بیس، 220 وہ بوئنگ سے لے رہے ہیں۔ یار ایک ہی کمپنی 500 جہاز خرید رہی ہے جو کہ $70 بلین کے ہیں، $70 بلین، اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو ان ایئرپورٹس کی بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ان ایئرپورٹس کو دیکھیں کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو دیکھیں، ایک کمپنی اگر ابھی دیکھیں، اگلے دن ہم نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ یار ٹاٹا جو ہے ٹھیک ہے پری انڈیپینڈنس ہے، جب پاکستان اور بھارت کی جسے کہتے ہیں نا آزادی سے پہلے کی یہ کمپنیاں ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کافی زیادہ کام کر رہی ہیں انڈیا کے اندر۔ سو میں آپ کو مزے کی بات ہوں، ہم تو بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے پاس چلے جاتے ہیں پیسے لینے، وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ، آ کے دیکھو اب وہ چائے والے کو آفر کر رہے ہیں، وہ جو لڑکا تھا جس نے ان کو چائے پلائی۔ اب صرف یہ نہیں ہے، انڈیگو جو ہے کہ ایک کنٹری کا، ان کی انڈیا کا ایک اور بڑا کیریئر ہے، 500 نئے جہاز ایئر بس کو آرڈر کیے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 2022 کے اندر کہا جاتا ہے، میں تھوڑا سے اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا کہ 2022 کے اندر جسٹ ان 2022 36% انکریز ہوئی ہے پیسنجرز میں، باہر سے لوگ بھی جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ obviously things that don't change overnight۔ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کی یہ ایک شکل ہے کہ انڈیا از گروئنگ ویری فاسٹلی، مڈل کلاس بڑے پیمانے پہ ہے، ایک ایفلنٹ کلاس ہے، ایک پراپر جسے وہ کہتے ہیں نا وہ ایک بڑی تیزی سے وہ بڑھ رہے ہیں۔ سو ان کو لو کاسٹ کیریئرز بھی چاہیے، اور اب انڈیا کے کہہ رہا ہے کہ یہ تمام ممالک جو آذربائیجان، کینیا، ویتنام، ان سب سے ڈائریکٹ فلائٹس چلتی ہیں۔ مجھے اگلے دن کسی بندے نے بتایا، ہی واز اے ڈپلومیٹ باہر فارن کنٹری کا، اس نے کہا کہ ہم نے آفر کیا پاکستان کو کہ آپ ایسے کریں کہ ڈائریکٹ فلائٹس ہم چلاتے ہیں اپنے ملک سے اس ملک تک، مڈل ایسٹ کے اندر ایک ملک ہے،
تو لیکن کہتے ہیں انہوں نے پاکستان نے ہماری بات کو آنر نہیں کیا، اور ہم ایویشن منسٹر کو لکھتے رہے. لیٹر آن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک آئی تھنک انڈیا کو دے دی، ایک کچھ سری لنکا کو شاید، یا اور ایک ہم نے کسی اور ملک میں ڈائریکٹ فلائٹ دے دی، یا دبئی یا پتہ نہیں ایران یا کچھ اس طرح کا تھا. ایران تو نہیں، کوئی اور تھا. بہرحال سو یہ کویشچن آتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کس طرح بزنس لے سکتے ہیں. اور یہ ہمارے سارے انٹرسٹ گروپس اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم ٹیکس بھی اکٹھا نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے نہیں آ سکتے، اور جو ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. وہ اس لیے بھاگ جاتے ہیں کہ اب دیکھیں نا 5 لاکھ لوگوں کے جو 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ٹیکس پیئرس کی لسٹ سے نکل گئے ہیں 2023 میں. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے اپنے ٹائملی ٹیکس ریٹرنز نہیں جمع کرائے. اب وہ ظاہری بات ہے کہ ٹیکس زارڈس کے پاس جائیں گے، وہ جا کے ان کو پوچھیں گے ہاں بھائی ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. لوگ پیسے نہیں دینا چاہتے حکومت کو، بیکاز دے ڈونٹ ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی کا ایشو. اینڈ دین وہ کہتے ہیں جب اس کو ٹیکس دینا ہے تو ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. سو یہ تو وہی لوگ ہیں جیسے کہ ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے دیٹ پے مور ٹیکسز ایز کمپیئر ٹو دا بزنس مین. سو جس ملک کا بزنس مین ٹیکس ہی نہیں دیتا، 34 لاکھ لوگ صرف 25 کروڑ لوگوں کو رن کر رہے ہیں. تو آپ امیجن کر لیں کہ یہ پھر کیا ہے، یہ 3.4 ملین ایکٹیو ٹیکس پیئرس ہیں. ٹھیک ہے جی. پچھلے سال جو تھے وہ 5.7 ملین ٹیکس پیئرس ہیں. ابھی ہم بل اینڈ میلنڈا گیٹس کو جا رہے ہیں کہ پائن ساڑی مت کرو، ہمیں بنا کے دو کچھ. وہ بھی انہوں نے کوئی آفر کیا ہوگا، ظاہری بات انہوں نے کہا ہوگا ہم آپ کی مدد کرنا ہے. ہر ملک آ کے کہتا ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. میں سن رہا تھا پاکستان کے سابق وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو، وہ کہتے ہیں کہ جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں محمد بن زید، وہ جب چھوٹے تھے بچپن میں تو وہ پاکستان آیا کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے میں دنیا کو 2 ہی ملکوں کو جانتا تھا، میں شاید ابو دھابی اینڈ پاکستان، جو کہ ہمارے والد ہمیں یہاں لے کے آتے تھے، رحیم یار خان اینڈ کراچی، اور ادھر لے کے آتے تھے. ایک تھا ان کے ذہن میں یہ چیزیں. ہم نے وہ لوگوں کے وہ امیج توڑے ہیں، ہم نے لوگوں کے دماغوں کے اندر جو پاکستان کی عزت تھی ہم نے وہ ختم کی ہے. ہم نے امیج توڑے ہیں لوگوں کے. ہم جو ان کو آفر کر سکتے تھے ہم ہر چیز سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ مجھے جس چیز کی مجھے تکلیف ہوتی ہے نا، میں ایز اے پاکستانی میں فیل کرتا ہوں کہ یار بجائے اسی کے لوگ، اور ہر ملک ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. ایسے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ یار غریب ہیں، ماڑے ہیں، کمزور ہیں، یار ان کا کچھ خیال کرو، ان بیچاروں کی کوئی زندگیاں بہتر کرو. اس طرح دنیا ہماری مدد کر رہی ہے، اس طرح دنیا ہماری مدد کر رہی ہے، اینڈ اس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو کوشچن ہے کہ آپ بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کی مدد کریں گے، اینڈ دین ٹاٹا اور انڈیگو بلینز آف ڈالرز کے آرڈرز دے رہے ہیں. ٹاٹا $70 بلین کا آرڈر دے رہا ہے، انڈیگو 500 جو ہے وہ نئی ایئر بس A320 کا آرڈر دے رہا ہے. اور 2020 میں وہاں 36% ان کی جو ایویشن کا وہ بڑھا ہے، وہ بڑھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جسے وہ یہ کہیں کہ وہ بڑی سستی فلائٹ ٹکٹس دے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ان نیکسٹ 10 ایئرس یو ول سی دس. دا ورلڈ فرام یورپ اینڈ امریکہ والے جو ہیں وہ انڈیا آ کے روکا کریں گے. یہ جو 16 ایئرپورٹ بن رہے ہیں آپ وہ انڈیا آ کے روکا کریں گے، اور انڈیا سے پھر وہ ویتنام اینڈ ملیشیا اینڈ انڈونیشیا اینڈ آسٹریلیا اینڈ یہ وہاں جایا کریں گے. سو انڈیا از بیسیکلی ورکنگ کہ ہم نے مڈل ایسٹ کی منوپلی کیسے توڑنی ہے. سو وہ اپنی مڈل ایسٹ کی منوپلی توڑنا چاہتے ہیں. دیٹ از وائی دے آر میکنگ. اور یہ سننے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہیں یو پی ایم جا رہے ہیں اور 16 ایئرپورٹ پروجیکٹس بنائیں گے، 12 نئے ٹرمینل بلڈنگز ہیں، اور وہ بہت ظاہری بات ہے. لیکن اس کی جو یہ ایئرپورٹ بنانے کا تعلق ٹھیک ہے موجودہ اس وقت جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے جس میں اگلے مہینے سے الیکشن شروع ہو رہے ہیں، دیٹ از there, but it is being backed by so much evidence in shape that the customers have increased, evidence in the shape that few companies have ordered a couple of years back to the Boeing and Airbus for all these orders. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میں سندھیا صاحب کو سن رہا تھا، یہ وہ سینگ کہ 42,000 انڈین کروڑ روپے
42,000 انڈین کروڑ کی لاگت سے یہ پروجیکٹ آئیں گے. اور یہ ساری ورچوئل انوگریشن ہوگی 16 ایئرپورٹس کی. ساری بات ہے آپ ہر جگہ پہ تو نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے جی. ٹوٹل میرا خیال ہے کوئی 98 جو 42,000 کروڑ کی یہ انویسٹمنٹس ہیں. اور یہ سارے کے سارے جو نئی ٹرمینل بلڈنگز ہیں یہ پونے, جبل پور, دہلی, لکھنؤ, علی گڑھ اور چترکوٹ, یہ ادھر جو ہے وہ ہوں گی یہ بلڈنگز. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ادر دین دیٹ کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مطلب دس انفراسٹرکچر از مچ نیڈیڈ. یہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ چاہیے. اور یہ صرف اور صرف ان کو ایک سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ کی مارکیٹ کو کیسے کھینچنا ہے. اور یہ ساری ایشیا پیسیفک کے لوگ جن کو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم انڈو پیسیفک اینڈ افریقہ اور مڈل ایسٹ, اور یہ یقین کر کے مانیے یہ سارے افریقہ سے جہاز اڑے کریں گے, یہ یہاں آئے کریں گے انڈیا, اینڈ یہاں سے یہ یورپ اور یہ مڈل ایسٹ جایا کریں گے, یا یورپ بھی یہیں سے جائیں گے. وہ اس کی وجہ کیوں مجھے لگتی ہے, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس چیز پہ کام کرنا ہے, ایک تو آپ کو پتہ ہے انرجی سپلائی پہ بڑا کام کر رہے ہیں, اینڈ دے آر کنٹینیوسلی ڈوئنگ دس انرجی سپلائی. دے آر ناٹ UAE, دے آر ناٹ ابو دھابی, دے آر ناٹ ادرس, دے آر ناٹ قطر, دے ڈونٹ ہیو دیٹ آئل ریزروس. ٹھیک ہے, ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس آگ ہے. اینڈ دے آگ از یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ جو آگ ہے نا دیٹ از بیسیکلی ان کو آگے لے کے جا رہی ہے کہ یار ہمیں نہیں آگے کی طرف نکلنا ہے. اور پچھلے اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ صرف ایئرپورٹس کی بات نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جو کچھ عرصے سے پچھلے 9 سالوں میں ایئرپورٹس کی تعداد بھی ڈبل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, میرے خیال ہے 74 سے 140 ہو گئی ہے. اب یہ کس کس اسکیل کے ایئرپورٹ ہیں, چھوٹے ہیں بڑے ہیں کیا ہیں وہ تو بات کی بات ہے, لیکن پھر بھی یہ ایک بڑی تعداد ہے. اور سنیں 2030 تک وہ 230 ایئرپورٹس پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. سو 2030 the target is to take the airports to 230. اور یہ اس وقت تک یہ ابھی تک سے پہلے سے جو گورنمنٹ نے تقریباً $11 بلین ایئرپورٹس پہ لگایا ہے پچھلے 10 سالوں میں, اور وہ کہہ رہے ہیں $15 ارب ہم اور لگائیں گے. یعنی کہ پہلے انہوں نے $10 ارب لگایا, $15 ارب وہ اور لگائیں گے. اور وہ جو ان کے سارے سلیپی ٹاؤنز ہیں, یہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے سلیپی ٹاؤن, مطلب دوز ہو آر ناٹ ایکٹیو ویئر دیر از اے لاٹ آف دیر از نو انڈسٹریل گروتھ نہیں ہے وہاں پہ فیکٹریز نہیں ہیں, یا وہاں پہ ٹریڈیشنل بزنسز ہوتے ہیں, مین اسٹریم نہیں ہے. سو ان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. جیسے فار ایگزامپل جو کیا نام ہے اس کا, جہاں رام مندر بنا ہے, دیٹ پلیس واز ایودھیا جو ہے دیٹ واز اے سلیپی ٹاؤن ارلیئر لیٹر آن, بٹ دے ورکڈ اے لاٹ آن دس, اینڈ اس سے وہ پھر آگے کی طرف نکلے. سو یہ جو کویشچن ہے کہ دلی, بنگلورو یہاں تک ایکسیس لے کے جانی ہے, اب یہ کہا جاتا ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ اس طرح اس تعداد سے وہ بڑھا رہے ہیں تو دیٹس اے بگ نمبر. آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ یہ صرف مڈل ایسٹ کی مارکیٹ, اینڈ دین آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ سارے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور یہ سارے جا کے رکتے ہیں ابو ظبی میں یا دبئی میں یا قطر میں, یہاں جا کے رکتے ہیں. یہ وہ 3 گھنٹے کی تو مسافت ہے, اور یہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ انہوں نے سارے آسٹریلینس کو, سارے نیوزی لینڈ کو, سارے ایشیا پیسیفک کے ممالک کو, وائی انڈیا از فوکسنگ آن ایشیا پیسیفک. کل انڈیا کہہ رہا ہے جی 2 سیٹیں دیں ایشیا پیسیفک کو 2 پرماننٹ سیٹس دیں. ٹھیک ہے, خود بھی وہ ایشیا پیسیفک پہ بات کر رہے ہیں, تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں 2 سیٹیں تھے بھائی, بیکاز تاکہ ہم جو ہے وہ ان ملکوں کو اور گلوبل ساؤتھ کی بات کرتے ہوئے ہم وہ ان کو ساتھ میں لا سکیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ کویشچن جو ہے دیٹ از دیئر. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ انڈیا جو ہے اٹ ول کراس, یا اٹ ول بی لائک انگیجنگ مینی مڈل ایسٹرن کنٹریز. اور وہ جو مونوپلی ہے
وہ ختم کر رہے ہیں. اسی لیے اگلے دن جو تارڑ صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے اینڈ ہی واز شیئرنگ کہ وہاں پہ جو کیا نام ہے اس کا ایئرپورٹ، دلی ایئرپورٹ کی بات کر رہے تھے کہ اٹ واز ویری ٹرانسفارم، نیا ہو گیا ہے، اس میں بہت کچھ اور چیزیں ہیں ایسی جس پہ انہوں نے کافی کام کیا ہے. سو دے آر انہینسنگ اپنے کلچر کو، ویلیوز کو، ان چیزوں کے اوپر. لیکن پاکستان کی جو نئی حکومت ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، ہم اپنا مذاق اس سینس میں بڑھا رہے ہیں. ایک تو ہمارے جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے کہ جو پارٹی تھی انہوں نے ایک ہی بات کی ہے، انہوں نے بات کی ہے بھائی جان کہ ہم پورے ملک میں پروٹیسٹ کریں. بس یہ ان کا فارمولہ ہے پروٹیسٹ کرنے کا. اگر وہ جیت جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اگر وہ ہار جائیں وہ کہتے ہیں جناب نہیں، ہم نے پروٹیسٹ ہی کرنے، ہم نے اس سے نیچے نہیں کھڑے ہونا. ٹھیک ہے. اور ایک طرف ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، دوسری طرف ہم جا کے یہ کہتے رہتے ہیں کہ ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا. وہ بھائی ملک اس لیے ترقی نہیں کر رہا بیکاز ہم نہیں چاہتے ملک ترقی کرے. ہمارے جو انٹرسٹ گروپس ہیں، ہم جسے کہتے ہیں نا رینیوبل انرجی پہ اس لیے کنورٹ نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کے انٹرسٹ ہی یہ جو پیٹرولیم بزنس کے ساتھ اٹیچ ہے. ہم اس لیے پولیٹیکلی اسٹرانگ نہیں ہوتے بیکاز ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جو پاور ہے وہ فیڈرل سے اگر پروونسز میں گئی ہے تو پروونسز سے نیچے جائے. وہ جو پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں نا، اصل میں تکلیف تو اس چیز کی ہے. ہم نہیں وہ ساری چیزیں کرنا چاہتے. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. ہم نے پہلے یہ بڑا شور ڈالا ہمارا دشمن انڈیا ہے، پھر ہم نے کہا ہمارا دشمن فلانا ہے، پھر ہم نے کہا ہمارا دشمن فلانا ہے. سو وی کال اٹ ان ایکسٹرنلائزیشن آف تھریٹ. وی کیپ ڈوئنگ اٹ جسٹ لوگوں کو. لیکن ناؤ پیپل ہیو ریئلائز کہ نہیں، یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز نہیں ہے. ہم یہ ایکسٹرنلائزیشن آف تھریٹ جو ہے اٹس جسٹ اے سارٹ آف اٹس اے گمک. لوگوں نے یہ محسوس کیا، لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ یہ صرف ایک گمک ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک گیم ہے کہ ہمیں لوگوں کو انگیج کیا جائے، مصروف رکھا جائے، ہمیں یہ کہا جائے کہ بھائی ایسے ہے ویسے ہے، اور ہم ان چیزوں میں پھنسے رہیں. آن کنٹریری ٹو انڈیا، وہاں پہ وہ نہیں کہتے کہ بھائی یہاں پہ کوئی گیمنگ ہے. وہاں پہ 50,000 مسئلے ہیں اس وقت انٹرنلی. آپ دیکھیں نریندر مودی صاحب کی سرکار کے حوالے سے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ساؤتھ میں وہ کہہ رہے تھے جناب کہ لوگ وہاں پہ ایک پولیٹیشین کی اس کی گاڑی میں سے الیکشن مشین نکل آئی. بہت ساری اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، میڈیا پہ پڑھتے رہتے ہیں. لیکن اوور آل اٹ ڈزنٹ جو افیکٹ دا اوور آل گروتھ آف دا کنٹری. دس از ساؤتھ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا ہیز از اون کلچر. ہمارا اپنا ایک کلچر ہے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم we all the people in the region, they have been evolving, developing, growing with a lot of slow pace. ہم بڑے slow pace سے کام کر رہے ہیں. So it takes time and it will take time in coming years, but that doesn't mean کہ ہم جو ہے وہ اپنی ترقی کو نہ ترقی کرنے کو دوسروں پہ الزام لگاتے رہے، جو کہ ہماری عادت ہے، جو ہم کرتے رہتے ہیں. اینڈ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے پاس جانا پڑا ہے کہ ہماری کیا سوورینٹی رہ جائے گی یار جب ہمارا جو ڈیجیٹل جو ہم سروسز لینا چاہتے ہیں امریکہ کی ایک کمپنی سے. کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارا ڈیٹا نہیں لیک ہوگا؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ڈیٹا لیک نہیں ہوگا؟ ہمارا ڈیٹا 100% جائے گا ہمارے ہاتھوں سے. آپ دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیں 34 ملین لوگ ہیں. اٹ مینس کہ جو لوگ تھوڑا بہت اس ملک کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ ان کا ڈیٹا کسی اور بندے کو دے رہے ہیں. یہ کیا عقل مندی اور کیا سائنس ہے؟ اینڈ دین وہ اب ہوتا کیا ہے کہ جو ڈونرز آتے ہیں وہ ڈونرز یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پائن ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وی وانٹ ٹو ہیلپ یو بیکاز یو آر ناٹ آن اے رائٹ ٹریک. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ اس لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں بیکاز کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پیسے اکٹھے کریں. آپ کے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے، ہم آپ کو ٹیکنیکل سروس دینا چاہتے ہیں. دس از $200 ملین، دس از $100 ملین آپ کے لیے پڑا ہوا ہے اگر آپ لینا چاہیں. پھر دین ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، 100 ساڑھے لوگ ٹریننگ کریں گے، ٹی اے ملیں گی، نئی گاڑیاں آئیں گی، مزے آئیں گے. اینڈ دین وہ بھی مایوس ہو کے بعد میں چلے جائیں گے، یار ہم نے تو بڑی کوشش کی پر اس قابل ہی نہیں بچا رہے. آئی تھنک دیٹس ویئر we need to work. We have to be serious کہ وہ 16 ایئرپورٹ کا افتتاح کر رہے ہیں اور آپ بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے پاس جا رہے ہیں فائنینشیل ہیلپ لینے کے لیے کہ ہمارا ٹیکسیشن کا نظام بہتر کر دیں. اسٹوری تو مک گئی تھی.